ذی الحجہ کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان ایام کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ ان ایام میں اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اپنی ناراضگی ختم کیجیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے۔ اگر آپ کسی پر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اپنا ظلم بند کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو اس کا حق واپس کیجیے۔ اگر آپ بے نمازی ہے تو آپ نماز پڑھنا شروع کیجیے۔ اگر آپ ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر و اذکار اسٹارٹ کیجیے۔ میرے بھائی، ذی الحجہ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو قربانی سکھانا، مسلمانوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں پر ایثار پیدا کرنا۔ میرے بھائی، محبت، ایثار اور قربانی یہ تمام چیزیں تب پیدا ہوں گی جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں پر خیال رکھیں گے، جب آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، جب آپ اپنے مزدوروں کو ان کا حق ادا کریں گے، جب آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ادا کریں گے۔ اگر ذی الحجہ آ گئی، عید بھی گزر گئی، لیکن آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کر سکے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ صلح رحمی نہیں کر سکے، آپ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر سکے، تو میرے بھائی ایسی قربانی کا کیا فائدہ؟ ایسے قربانی میرے خیال میں اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ رویا غلا یاد آ گئی جب اپنی